میں سب سے پہلے ساری انتظامیہ کا، اپنے بھائی پاسٹر شاہد پال کا، جنہوں نے یہ آج آرگنائز کرنے میں ہماری ہیلپ کی، ساری پریس کانفرنس، ان کا شکر گزار ہوں۔ اور یہاں پہ جتنے ہمارے صحافی حضرات یہاں موجود ہیں، میں ان کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کاز کے لیے اپنے ٹائم کو نکالا تاکہ پاکستان میں بسنے والی جو اقلیتیں ہیں، جو وقتاً فوقتاً اپنے مسائل کو اٹھاتے ہیں، تاکہ ان صحافیوں کے ذریعے سے وہ عوام تک پہنچ سکے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ان کا، اور میں چاہوں گا کہ میں تعارف کرواتا چلوں میرے ساتھ جو پینل میں موجود ہیں ساتھی۔ میرے دائیں ہاتھ پر میرے بیٹے ہیں جناب ایڈوکیٹ اکمل بھٹی صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں مائنورٹی الائنس پاکستان کے۔ میں شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے اور ان کی ٹیم نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ آج پاکستان انٹرفیتھ کے ساتھ مل کر آواز کو بلند کر سکیں، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال سکیں۔ اور میرے سیدھے ہاتھ پر یہاں پہ بشارت کھوکھر ہے، جو کہ سینٹرل پریزیڈنٹ ہیں پاکستان انٹرفیتھ لیگ کے، اور بڑے وائبرنٹ ہمارے ساتھی ہیں، جو کہ ہمارے بڑے متحرک ساتھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ موجود ہے عابد ملک صاحب، جو کہ صوبائی سیکرٹری ہے پاکستان مائنورٹی الائنس پاکستان کے، اور ان کے ساتھ فرحان سہیل صاحب ہیں، جو ایڈوکیٹ ہیں اور صدر ہیں وکلا ونگ کے پاکستان مائنورٹی الائنس پاکستان کے، اور ان کے ساتھ میں نے جیسے پہلے کہا کہ پاسٹر شاہد پال موجود ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے 17 اپریل کو اسلام آباد میں سب سے پہلی پریس کانفرنس کی، آج کے موضوع کے حوالہ سے، اور میں یہ بھی بتانا پسند کروں گا کہ میں نے 17 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا۔ میں وہاں پہ الیکٹڈ سینٹرل پریزیڈنٹ مائنورٹیز تھا، اور اس کے ساتھ ایڈوائزر تھا عمران خان کا مائنورٹی ایشو کے اوپر، اور ممبر تھا میں CICC کا، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا۔ اور بہت سارے ساتھیوں نے کہا کہ یہ تو وقت نہیں تھا آپ کو PTI کو چھوڑنے کا۔ پہلی بات کہ الیکشن سر پہ ہے، دوسری بات کہ PTI جو ہے وہ بہت اچھی پروگریس کر رہی ہے، تیسری بات کہ آپ کی ایک ذمہ داری تھی بڑی امپورٹنٹ، اور پچھلے 2013 کے الیکشنز میں میرا نمبر 2 تھا ریزرو سیٹس پہ نیشنل اسمبلی کے لیے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو میں مفادات کی سیاست کرتا تو میں کبھی بھی PTI کو خدا حافظ نہ کہتا۔ اگر میں نے مفادات کی سیاست کرنی ہوتی تو میں بھی اسی لائن میں لگا رہتا جس میں بہت سارے اور ساتھی لگے ہوئے ہیں، اور میرے اس ڈیسیژن کو تقویت کل ملی جب PTI کے چیئرمین عمران خان نے 11 نکات تو پیش کر دیے، مگر اس میں ایک نقطہ بھی جو تھا وہ مائنورٹیز کے حوالہ سے نہیں تھا۔ اور آج ہم جب بات کر رہے ہیں تو ہم کنڈیمڈ کرتے ہیں اس سارے 11 نکات کو جنہوں نے کیے، کیونکہ اگر آپ ایک جھنڈے میں سے ایک امپورٹنٹ رنگ، سفید رنگ جس کی نمائندگی اقلیتیں کرتی ہے یا سفید رنگ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے،
اگر آپ کے پاس اس کے لیے ایک نقطہ بھی نہیں ہے بات کرنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی پارٹی سے بہتر ہے کہ آپ باہر رہ کر فائٹ کریں، اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کریں۔ اور میں آج ان ساروں کو کہتا ہوں جو کل مائنورٹی ونگ یا مائنورٹی کی سیٹوں کے لالچ میں کل سارے گئے ہوئے تھے لاہور، میں ان کو بھی کہتا ہوں ہوش کے ناخن لیں۔ اگر اس پارٹی نے آپ کو مائنورٹیز کو کوئی درجہ نہیں دینا، کوئی اہمیت نہیں دینی، تو اس طرح کی پارٹی میں رہنے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ باہر بیٹھ کر اپنی قوم کی زیادہ بہتر خدمت کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ جو ہمارے دوسری پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این، ان کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہوں گا آج۔ اس سے پہلے میں بتا دوں کہ ہم نے بہت زیادہ کوشش کی، عمران خان جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، ان کے نیچے جو لیڈرشپ ہے سیکنڈ ٹیئر میں، ہم نے ان سے کہا کہ پاکستان میں 85 سے لے کر 2018 تک مائنورٹی کی سیٹیں ہیں وہ 10 کی 10 ہی ہیں، جبکہ اگر ہم صرف 1997 کا دیکھ لیں مردم شماری، 98 میں مردم شماری ہوئی، مگر 97 میں جو الیکشنز ہوئے وہاں پر اقلیتوں کی تعداد جو تھی 12 کروڑ 90 لاکھ تھی، اور وہاں پر 217 کا ایوان تھا، جس میں 202 جنرل سیٹس تھیں، 5 خواتین کی سیٹس تھیں اور 10 مائنورٹیز کی سیٹ تھیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں جنرل مشرف صاحب نے اسی ایوان کو اٹھا کر 342 کا کر دیا، اور جو جنرل سیٹیں تھیں وہ 272 کر دیں، خواتین کی سیٹیں 60 کر دیں، مگر ان کو نظر نہیں آیا کہ مائنورٹیز کی بھی آبادی بڑھتی ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ 202 کے ایوان کو اٹھا کے انہوں نے جنرل سیٹوں کو 272 کیا، 70 کا جمپ دیا انہوں نے جنرل سیٹوں پہ، مسلم سیٹس پر، اور 55 سیٹیں خواتین کی بڑھائی گئی، مگر افسوس کی بات ہے تب بھی مائنورٹی کی سیٹ نہیں بڑھی۔ اور آج 2018 میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو 20 کروڑ 77 لاکھ کی آبادی ہو چکی ہے پاکستان کی، جو انہوں نے ہمیں سینسس دیے۔ 63% آبادی بڑھ چکی ہے 1997 سے لے کر آپ کے 2018 تک، مگر ایک سیٹ بھی جو ہے وہ نہیں دی گئی مائنورٹیز کو۔ ہم اس سلسلہ میں آواز اٹھائی، پی ٹی آئی میں ہم نے آواز اٹھائی کہ ہمیں الیکشنز دو۔ 2014 میں نے کہا عمران خان کو الیکشنز چاہیے ہمیں، ہم سلیکشنز پر نہیں آنا چاہتے، مگر ہماری کچھ نہیں سنی گئی۔ پروٹیسٹ پہ جب ہم نے چھوڑا، ہم ہائی کورٹ چلے گئے اس کو لے کر۔ ہائی کورٹ میں ہم نے پٹیشن دائر کی کہ ہماری سیٹس میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں ابھی تو سینٹر جو ہے آپ کا اپر ہاؤس جو ہے سینٹ، وہاں پر آپ نے 4% سیٹیں دی ہیں مائنورٹیز کو، جبکہ نیشنل اسمبلی میں آپ نے 2.9% سیٹس دی ہیں، کے پی کے میں آپ نے 2% سیٹس دی ہیں، بلوچستان میں آپ نے 5% دیا ہے، سندھ میں آپ نے 5% دیا ہے، اور پنجاب جو کہ 12 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے وہاں پہ آپ نے مائنورٹیز کو 2% سیٹیں دی ہیں۔ اب یہ صحافی جان سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں، عوام دیکھ کے بتا سکتے ہیں، یہ انصاف ہے؟ ہم 199 سیکشن کے تحت ہم ہائی کورٹ میں گئے کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے یہاں پر، آپ ہمیں ہمارا فنڈامنٹل رائٹ دلوائیں۔ تو ہائی کورٹ نے اپنی ججمنٹ صحیح دی، انہوں نے کہا کہ آپ کے جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام ہے یہ قانون سازی کرانا، کورٹس کا کام ہے امپلیمنٹیشن کرانا، باقی جو قانون سازی آپ کے نمائندے کروائیں۔ اب نمائندوں کی جب بات ہم کرتے ہیں تو مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک مائنورٹی سے فیڈرل منسٹر، جو کہ میں سمجھتا ہوں قوم کا ہمدرد نہیں ہے، اور اس کا نام ہے کامران مائیکل،
جو کہ اسٹیٹسٹکس منسٹری کا منسٹر تو بنا ہوا ہے، پورٹ اینڈ شپنگ کا منسٹر بنا تھا، ہیومن رائٹس کا منسٹر بنا تھا، اس کو تو خود نہیں پتا کہ ہیومن رائٹس ہوتے کیا ہیں، اس کو ڈیفینیشن نہیں پتا ہیومن رائٹس کی کیا ہوتی ہے۔ آپ کے اپنی کمیونٹی کے وائلیشن ہو رہی ہے یہاں پہ کامران، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ اسٹیٹسٹکس منسٹر ہو کہ اب کیا کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے؟ شرم آنی چاہیے تمہیں اپنے آپ پر کہ تم نے اپنی ہی مائنورٹیز کی سیٹ پہ تم بیٹھے ہو، وہاں پر تم نے ان کی سینسز کو دبا کے رکھا ہوا ہے، غلط سینسز دے رہے تم لوگ۔ شرم آنی چاہیے، اگر غیرت ہے تو سٹیپ ڈاؤن کرو اپنے آپ کو۔ ہم آج مطالبہ کرتے ہیں اس سے، اور ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں، جھوٹی تقریریں کرتی ہے وہاں پہ نساسیہ ناصر صاحبہ کو۔ آج میں چیلنج کرتا ہوں سارے جتنے ایم ایل ایز ایم پی ایز بیٹھے ہیں، طارق سی کیسر صاحب آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں، آپ ڈرامہ بازی بند کر دیں۔ 5 سال انجوائے کر کے بعد میں کہتے ہیں ہم ڈول ووٹ کے لیے باہر نکلیں گے، ڈرامہ بازی بند کرو کمیونٹی کے ساتھ۔ بہت ہو چکے آپ کا، یہ اب بدماشی نہیں چلے گی، اب قوم متحد ہو چکی ہے اور آپ کے گریبان کو پکڑے گی جو اندر بیٹھے 15 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ اندر۔ اور 15 سال میں کیا دیا ہے آپ نے؟ یہ جو طاہر خلیل سندھو بیٹھا ہوا یہاں پہ، آج میں کہتا ہوں میرے ساتھ چلو وارث پورے میں، کیا تبدیلی تم لے کے آئے ہو یہاں پر؟ کیا مسیحوں کی زندگی میں چینج لے کے آئے تم یہاں پر؟ اور دوسرا وہ جوئل پیٹر جو ہے، عامر جوئل، وہ تو پتہ نہیں کس چکر میں لگے ہوئے ہیں، پیچھے 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 پیچھے۔ اس طرح کی سیاست سے قوم کی تبدیلی نہیں آ سکتی، اس طرح کی سیاست سے آپ قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتے، نہ ان کی رائٹس کی بات کر سکتے۔ اگر آپ نے خیراتی سیٹوں پہ جانا ہے جائیں، قوم آپ کے ساتھ نہیں ہے، قوم آپ کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی۔ اور جو مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ وارث پورہ آپ کا جو فیصلہ آباد ہے، یہاں سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی پارلیمنٹ میں رہا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی منسٹر رہا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج مجھے بتا دیں کہ فیصل آباد کے لوگوں کی ایجوکیشن لیول کتنا آپ نے بڑھایا ہے، یہاں پر کتنی تعلیم کی فیسلٹیز دی ہیں، جو میں مائنورٹی سے بات کر رہا ہوں، کتنے آپ نے اسکالرشپ دی ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے؟ کچھ نہیں کیا آپ لوگوں نے۔ آپ کو صرف اور صرف اپنی گاڑیوں کے اوپر نمبر پلیٹ لگانی ہے ایم این اے کی یا ایم پی اے کی، اور پروٹوکول لینا، دیٹس اٹ۔ آپ ہمارے ٹیکسز سے پل رہے ہیں، اور یہ قوم آج پوچھ رہی ہے آپ سے کہ آپ نے کیا دیا ہے 15-20 سالوں میں۔ اور جتنے ایم این ایز بیٹھے ہیں، خلیل جارج جو ہے، میں اس کو بھی کہتا ہوں کیا کیا آپ نے؟ مجھے کوئی ایک بندہ بتا دے کہ جس نے کوئی مائنورٹی کے حق میں بل پاس کروا لیا ہو۔ 17 سالوں میں کیا کہ سوائے شہباز بھٹی کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، انہوں نے کام کیا، انہوں نے اپنی قوم کے لیے جان بھی دی۔ انہوں نے کیا کیا؟ اب آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، ہم الیکشنز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ آپ الیکشنز لڑ کے آئے، ہم آپ کو ویلکم کریں گے۔ ابھی ہم سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں الیکشنز ہی کرنے کے لیے، کیونکہ اگر قوم کا فنڈامنٹل رائٹ ہے ووٹ کا، تو ہم انہیں رائٹ دینا چاہیے ان کو۔ اور اس کے ساتھ میں بتا دوں، یہ تو میں نے بتایا کہ ہمارے کیا کارکردگی ہے ہمارے ایم این ایز کی، ایم پی ایز، منسٹرز کی۔ پی ایم ایل این کی بات سن لیں، انہوں نے مارشل لا کے زمانہ میں جو گود میں آنکھ کھولی، اور جتنے ڈسکرمنیٹری لاز دیے انہوں نے، جتنی پرسیکیوشن نون کے زمانہ میں ہوئی ہے، آپ گوجرا سے شروع ہو جائیں، بلکہ شانتی نگر سے شروع ہو جائیں، آپ گوجرا کو دیکھ لیجئے، آپ دیکھ لیں جوزف کالونی دیکھ لیں، آپ یمنا آباد دیکھ لیں، آپ شاہدرہ کو دیکھ لیں، مجھے بتائیں کہ کہاں پہ انصاف ملا ہے مائنورٹیز کو۔ کوٹ رادھا کرشن کو دیکھ لیں آپ۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے، ان کی پولیٹیکل ول نہیں ہے کہ مائنورٹیز جو پاکستان میں بستی ہیں ان کو حقوق دیے جا سکے۔ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو 23% پاپولیشن تھی مائنورٹیز کی، آج یہ ہمیں 3% بھی نہیں مان رہے۔ آپ مجھے بتائیں کہاں گئے سارے؟ سب پاکستان چھوڑ کے چلے گئے؟ نہیں، یہاں پر ہی ہیں، اور یہ ہمیں سینسس نہیں دیتے، ہمیں مردم شماری کے ریزلٹس نہیں دیتے صحیح۔
اور آج پیپلز پارٹی کا بھی آپ کو حال تو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ ضرب پیپلز پارٹی نے لگائی اس وقت جب 1973 میں انہوں نے کرسچن انسٹیٹیوشنز جتنے تھے اس کو نیشنلائز کر دیا اور تعلیم کا حق ہم سے لے لیا اور کرسچنز کو دھکیل دیا اندھیروں میں. اور تب ان کا جو منسٹر تھا کوثر نیازی، اس نے خود کہا کہ ہم نے مسیحوں کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا ہے کہ اپنی موت خود مریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی، آج میں چیلنج کر رہا ہوں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی مائنورٹیز کو حق دینے کے فیور میں نہیں ہے، جبکہ مائنورٹیز پاکستان کی وفادار ترین ہیں لوگ. انہوں نے ایجوکیشن دی، انہوں نے ہیلتھ دی، انہوں نے ڈیفنس میں بہت کنٹریبیوٹ کیا، اور یہ پاکستان جو ہے ہمارا بھی اتنا ہی ہے جتنا میجورٹی کا ہے. ہم بھی اپنے خون کا آخری قطرہ بہانے کو تیار ہیں اس ملک پاکستان کے لیے، کیونکہ یہ ہماری دھرتی ماں ہے. مگر اس طرح کے کرپٹ، اس طرح کے پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں ہمارے، ہمیں ایسے نہیں چاہیے. اور آج ہم اناؤنس کرنا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے الیکشنز کو بحال نہ کیا، اگر انہوں نے اپنی سیٹس نہ ہمیں بڑھانے دی، کیونکہ ہماری سیٹس اس وقت 15 بنتی ہیں نیشنل اسمبلی میں، 5 بنتی ہیں کے پی میں، اور 15 ہی بنتی ہیں پنجاب میں. اور اگر انہوں نے نہ بڑھانے دی تو آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان انٹرفیتھ لیگ، مائنورٹی الائنس پاکستان اور اس طرح کی دوسری جماعتیں جو ہیں، سارے مل کر ایک جو رپورٹ ہے فیئر اینڈ فری الیکشن کی، جس کے چیئرپرسن ہیں سرور باری صاحب، ہم مل کر ایک کیمپین لانچ کریں گے ہر اس کانسٹیٹوئنسی میں جہاں پر مائنورٹی کی تعداد زیادہ ہے. اور میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ نیشنل اسمبلی میں 2002 میں 4.6 کی ریپرزنٹیشن تھی مائنورٹیز کی، جو کہ گرا کے 2002 میں انہوں نے 2.9 کر دی. اس کا مطلب ہے کہ ڈکلائن جو آیا ہے 1.7% نیچے آیا ہے، بجائے پاپولیشن اوپر جانے کے انہوں نے ہمیں نیچے شو کر دیا. پنجاب میں 3.2% تھی 2002 میں، اور 2002 کے بعد انہوں نے پنجاب میں ہماری کم کر دی اور 2.1 کر دی، اور جو ڈکلائن آیا وہ 1.1% کا آیا. اس طرح سندھ میں 2002 سے پہلے 8.2% ہماری ریپرزنٹیشن تھی سندھ اسمبلی میں، جو کہ مشرف صاحب کے دور کے بعد انہوں نے کم کر کے 5.3 کر دی اور 2.9% نیچے کر دیا ہمیں سندھ میں. یہ مشرف صاحب کی ہمدردیاں ہیں ہمارے ساتھ. بلوچستان میں 6.9% تھی 2002 سے پہلے ہماری ریپرزنٹیشن، 2002 میں اس کے بعد ہماری 4.6% ہو گئی، جو کہ 2.3% کم ہے. اور کے پی کے میں ہماری 3.6% تھی 2002 سے پہلے، اور بعد میں انہوں نے کم کر کے 2.4% کیا اور ڈکلائن آیا 1.2% کا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈکٹوریل بھی ہو، ڈکٹیٹر بھی ہو، پولیٹیکل پارٹیز ہو، کسی نے ہمیں حق نہیں دیا. آج ہم بربلا کہہ رہے ہیں یہاں پہ ہمیں حق نہیں دیا. ہمارے پاس یہاں پہ فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں. اور 28 حلقے ایسے ہیں پاکستان میں جس میں سے سندھ جو ہے اس میں 8 حلقے ہیں جہاں پہ ہندو بہنوں بھائیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو کہ تقریباً اگر ہم بات کریں بدین میں تو 1,44,000 مائنورٹی ووٹس ہیں وہاں پر. اسی طرح میرپور خاص پہ اور دوسرے سندھ کے علاقوں میں تو وہاں پر تقریباً 25% سے لے کر 49% تک مائنورٹی ووٹس ہیں. اسی طرح
جو آپ کا پنجاب ہے وہاں پر 8 ایسے 20 میرا معذرت چاہتا ہوں 20 ایسے ہیں کانسٹیچوئنسیز جہاں پر کرسچنس کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو کہ 1.5 لاکھ سے اوپر جاتی ہے ووٹرز کی. اور ہم آج چیلنج کرتے ہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کہ ہم الیکشنز میں 2018 میں ہر اس جگہ پر جہاں پر مائنورٹی کی تعداد زیادہ ہے ہم اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کریں گے. اگر انہوں نے الیکشنز بحال نہ کیے ہم اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کریں گے. اور ہماری یہ ملک گیر کیمپین ہے. آج ہم تیسری پریس کانفرنس کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم پورے ملک میں جا رہے ہیں اور ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل کر رہے ہیں اور اس الیکشن میں ہم اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کریں گے اور ہم ان کو ووٹ نہیں لینے دیں گے مائنورٹیز کے، کیونکہ انہوں نے 70 سال ہمیں کچھ نہیں دیا. 70 سال سے آپ ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں وہ نہیں دے رہے. ہم پھر کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم نے سارے رائٹس دے دیے. غلط بیانی مت کرو. میں ساری پولیٹیکل پارٹی سے کہہ رہا ہوں غلط بیانی مت کریں اور جو رائٹس بنتے ہیں وہ ہمیں دیں. اور اس 18 کے الیکشن کو مثالی الیکشن ہم بنا کے رہیں گے. چیف جسٹس صاحب سے، چیف جسٹس آف پاکستان، کیونکہ ہم ان کی بڑی قدر کرتے ہیں ان کے سارے اقدامات کی، کہ وہ ہمیشہ کمزور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے جب بھی کسی نے صدا لگائی وہ مسیحا کی طرح وہاں پہ پہنچتے ہیں اور سو موٹو ایکشن بھی لیتے ہیں اور انصاف مہیا کرتے ہیں. تو ہم آج اس پلیٹ فارم سے بتانا چاہتے ہیں چیف جسٹس صاحب کہ ہم ان سارے پولیٹیکل جماعتوں سے، ان کے لیڈران سے مایوس ہو چکے ہیں. پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں مایوس ہو چکی ہیں کیونکہ اسمبلی کے اندر ہماری نہیں سنی جاتی، اسمبلی سے باہر ہماری نہیں سنی جاتی. تو اس وقت صرف اور صرف ہماری آخری امید آپ کے ساتھ ہے، آپ سے ہے، اور آپ سے درخواست کرتی ہے ساری اقلیتیں جو ہے یہاں پر کہ مہربانی کر کے اس کو سو موٹو ایکشن لیں اور ان کا جو دیرینہ مطالبات ہے کہ الیکشنز ہوں، حلقہ بندیاں ہوں، کیونکہ غیر مناسب ہے کہ اگر الیکشنز ہوں اور ہم پورے پاکستان میں کہہ دیں کہ لڑنے جائیں آپ، جو کہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. اور اس کے ساتھ درخواست کر رہے ہیں آج آپ سے کہ آپ ان کی سیٹس میں انکریز کرائیں، جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. اور جب پاپولیشن دوسروں کی بڑھی تو آپ ہم سے بہتر انالیسس کر سکتے ہیں کہ مائنورٹی کی پاپولیشن بھی بڑی ہے مگر ہمیں حق نہیں دیا جا رہا. تو آج اس پلیٹ فارم سے ہم مل کر آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سارے کیس کا سو موٹو ایکشن لیں اور ہم انصاف مہیا کریں. بہت شکریہ. آپ نے بڑی تفصیل سے ہمارے انتخابی نظام کے میں جو خامیاں ہیں ان کو اجاگر کیا. میں مائنورٹیز الائنس پاکستان کی طرف سے جو انتخابی اصلاحات چاہتا ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یونین کونسل سے لے کے ایوان صدر تک ہمارے لیے انتخابی اصلاحات کی جائیں. 2018 کے الیکشن میں اپنا حق دیا جائے کہ ہم اپنے نمائندوں کو الیکٹ کر کے اسمبلی میں بھیج سکیں. تھینک یو ویری مچ.